میرے درد کو جو زباں ملے از قلم صبا مغل۔ ماہین منظر سے ہٹ چکی تھی، پر ابھی تک نور اور شانی ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ شانی، کیوں؟ تمہیں میرا پیار نظر نہیں آتا؟ نور کے گلے میں خراش پڑ گئی تھی۔ جس پر غصہ تھا وہی نہیں تھی تو اب لہجے میں دکھ تھا، پر آواز میں وہ شدت نہ رہی تھی۔ ہاں، نہیں آتا، کیونکہ تم بدنیت ہو، تم گھٹیا اور مکار عورت ہو۔ شانی کے لہجے میں نفرت تھی۔ گھٹیا میں نہیں، گھٹیا ماہی ہے، جو تم دونوں بھائیوں کو اپنی انگلیوں پر نچا رہی ہے۔ نفرت کے قابل ہے وہ، اور مجھے شدید نفرت ہے اس سے۔ نور کے لہجے میں بے انتہا نفرت تھی۔ کیا کہا تم نے؟ کہ تمہیں ماہین سے نفرت ہے؟ تو سنو، اس سے نفرت کرنے والا میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ماہین سے نفرت کرے۔ اس سے نفرت کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے سارے وجود میں ماہین بستی ہے۔ میرے خون کی گردش اس کے نام سے ہی ہے، میری ایک ایک دھڑکن اس کے نام کی ہے۔ محبت کیا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں، اس کے میم سے بھی تم واقف نہیں سمجھی۔ میں نے کی ہے محبت، ہاں کی ہے محبت، بے انتہا کی ہے، اور اس کو مقدس جان کر اپنے دل کے تہخانوں میں چھپا کے رکھتی۔ اس دن سے، جس دن سے وہ ایک محترم رشتے میں میرے سامنے آئی، میں نے اپنی نظر سے کبھی بدنیتی نہیں کی اسے دیکھ کر، آہیں بھی کبھی نہیں بھری۔ اور آج تم نے مجھے ننگا کر دیا اس کے سامنے۔ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا نور، مجھے ختم کر دیا آج تم نے۔ سب ختم ہو گیا۔ وہ دکھ اور درد کی کیفیت میں بول رہا تھا، جبکہ نور شوق ہو کر اس کا اعتراف سن رہی تھی۔ کس طرح چپ رہنے والا شخص کتنا کھل کر اعتراف کر رہا تھا۔ ماہین جو باہر نکلی تھی یہ سوچ کر کہ نور کی زبان کو لگام دے اور اس کو یہ بتائے کہ اس کا شانی سے اب کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے اپنے ازدواجی رشتے میں اسے گھسیٹ کر اس کو کیوں بدنام کر رہے ہیں۔ پر شانی کے اتنا کھل کے اعتراف پر اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے، آنسو بہنے لگے، دل کی رفتار عجیب ہونے لگی۔ وہ پلٹ گئی، ہاں وہ پلٹ گئی واپس، شکستہ قدم، شکستہ حال۔ اتنی کامیابوں کے باوجود آج ماہین کو لگا کہ وہ اپنا سب کچھ ہار گئی۔ اسے اپنا وجود خالی خالی لگنے لگا۔ محبت کے غم سے بھی بڑا کوئی غم ہوا بھلا؟ اس سے بھی بڑا بھی کوئی درد ہوا؟ محبت کے درد کو وہ چاہ کر بھی کبھی زبان نہیں دے سکے گی۔ اب کبھی نہیں کہہ سکے گی کہ وہ خوش نصیب عورت ہے۔ وہ جب بھی بولے گی تو دنیا کے سب سے بد نصیب لوگوں میں اپنا شمار کرے گی۔ تم اسے بددعا دو گی؟ اس کے معصوم بچے کو بددعا دو گی جو آیا ہی نہیں اس دنیا میں؟ کیا بگاڑا ہے ان لوگوں نے تمہارا؟ تم نے ہی اپنے دل میں ان کے لیے قدورت رکھی ہے، ان کا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس سب کے لیے جو تم نے کیا ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ آج تم میری نظر سے گر چکی ہو، اب کوئی لحاظ نہیں کروں گا میں، شانی چیخ کر کہتا ہوا بولا۔ نور کے کان سائیں سائیں کرنے لگے اس کے کہے اتنے شدید لفظوں سے۔ وہ اس کی کلائی پکڑتا اسے کمرے میں لے گیا، کمرے کے بیچوں بیچ اسے چھوڑ کر الماری سے کچھ نکال کر اس کے ہاتھ پر کے بولا، یہ دیکھو، میں تمہیں ہنی مون پر لے جانا چاہ رہا تھا، ترکی، اور وہیں سے اپنی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا، پر شکر ہے اللہ نے میری آنکھیں کھول دیں، مجھے بچا لیا۔ بیمار ذہن کی عورت سے اپنی نسل چلانے سے بہتر ہے کہ میں تنہا ہی اچھا ہوں۔ میں تاعمر تنہا رہ لوں گا، پر تمہیں کبھی اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناؤں گا۔ نور، میں تمہیں کبھی نہیں بساؤں گا، یاد رکھنا تمہاری کوئی معافی نہیں ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تم میرے ساتھ ساتھ میری محبت کی بھی مجرم ہو۔ وہ شدت سے کہتا اسے اپنی نظروں میں گرا گیا۔ زیادہ افسوس تو اسے شانی کی نظروں میں گرنے کا تھا۔ وہ اپنی بے صبری، حسد اور جلن میں ماری گئی، اپنے لیے سب سے بڑا خسارہ کر گئی۔ وہ ٹکٹ دیکھتی شدت سے روتی، اسی لمحے وہ اس کے ہاتھ سے ٹکٹ چھپٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کے تاثرات سے وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ پلیز نہیں شانی، وہ بے بسی سے بولی، اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ نہیں پلیز، نور بولی۔ وہ اسی لمحے وہ کئی ٹکڑوں میں توڑنے کے لیے ٹکٹ کو سیدھا تھام کر نور کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ملا گیا، اور وہ دوبارہ بولی، نہیں شانی، مجھے معاف کر دو، میں ماہین کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں گی، مجھے معاف کر دو خدارا، یہ مت کرو، ہم اپنی زندگی شروع کریں۔ وہ گڑ گڑا کر بولی، پھر بھی۔ وہ ٹکٹس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال گیا اور بولا، کبھی نہیں، ہر زخم کا مرہم نہیں ہوتا،
تم نے مجھے گھر میں سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا. جس لڑکی کے سامنے تم نے مجھے یہ رسوا کیا ہے اس سے میرا رشتہ کیا ہے؟ ذرا یہ تو دیکھتی. وہ میرے بھائی کی بیوی ہے، اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے. تم نے زندہ رہنے کے قابل نہیں چھوڑا ہمیں. مجھے تو مار دیا تم نے نور، مجھے جیتے جی مار دیا. اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑا تم نے مجھے. تم نے اس گھر سے میرا ٹھکانہ بھی اٹھا لیا. میں نہیں رہ پاؤں گا اب کبھی اس گھر میں. شانی اپنی آنکھوں کی نمی پہنچتا ہوا ہونٹ بھینچ کر پلٹ کر چلا گیا وہاں سے. وہ اسے جاتا دیکھتی رہ گئی. صحیح معنوں میں وہ نور کو آج بے زبان کر گیا تھا. وہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی. اپنی جلن اور حسد میں سب تباہ کر دیا اس نے، اور کس قدر تباہ کیا ہے یہ وقت اسے بتا دے گا. اس درد کی تحویل میں رہتے ہوئے مجھ کو چپ چاپ رہنا ہے، آہ نہیں کرنی، تماشا نہیں کرنا. ماموں پلیز مجھے آ کر لے جا یہاں سے. جب دل کا درد برداشت سے باہر ہوا اور اتنا سب سننے کے بعد وہ شاید اب نور اور شانی کا سامنا کرنے کی ہمت خود میں جٹا نہیں پا رہی تھی. شانی کے کسی شدید ریاکشن کے بعد نور اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے. غصے اور نفرت میں اس ڈر سے جب ماہین کو کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ عمر ملک اپنے ماموں کو کال کر گئی. وہ حیران پریشان ہوئے کیونکہ ماہین نے ڈائریکٹ یہی کہا تھا. کیا ہوا ماہین، مجھے بتاؤ تو صحیح، عمر نے پوچھا. نہیں ماموں، کچھ نہ پوچھیں، بس یہاں آئیں اور لے جائیں مجھے، وہ تڑپ کر بولی. اس لمحے اسے دانش کا بھی خیال نہ آیا. اس کے لہجے میں رونے کا عنصر واضح تھا. عمر کی سمجھ سے باہر تھا. ایسا کیا ہوا؟ بہتر یہی لگا اسے لے آتا اپنے پاس، پھر سکون سے پوچھے. علیزے بھی بولی. پہلے لے کر آئیں اسے، پھر پوچھتے رہیں گے. عمر اور علیزے جو شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اب تو ممکن ہی نہ تھا حلق سے ایک گھونٹ بھی چائے اترتی. ماہین کی کال نے دونوں کو ہکا بکا کر دیا تھا، کیونکہ گھر میں اکثر کالز وہ اسپیکر پر ہی ڈال کر بات کیا کرتا تھا، اس لیے علیزے نے بھی سب سن لیا. تم رو نہیں، میں آ رہا ہوں، عمر نے جلدی سے کہا. ماموں آپ دروازے تک آئیں، اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس آپ کے ساتھ جانا ہے، اور پہنچ کر مجھے کال کریں. ماہین سنبھل کر کانپتی آواز میں بولی تھی. وہ کال کاٹ گئی اور آدھے گھنٹے میں پہنچا. اس کی ایک کال پر وہ چادر اوڑھے باہر آ گئی. چوکیدار جانتا تھا یہ ماہین بی بی کے ماموں ہیں، اس لیے گیٹ کھول گیا اور ماہین نکل آئی اس گھٹن سے جو اس گھر میں اسے محسوس ہو رہی تھی. وہ گاڑی میں آ بیٹھی اور چپ چاپ راستے پر نظریں گاڑے ہوئے ذہن کہیں دور خلاؤں میں تھا شاید. ماہین اس طرح کیا ہوا ہے؟ عمر نے فکر مندی سے پوچھا. وہ ضبط سے ہونٹ بھینچ گئی. وہ پوچھتا رہا، وہ کچھ نہ بولی، بس آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے. کانوں میں آواز گونجنے لگی. جان بستی ہے اس کی تمہارے میں، تمہاری وجہ سے تو یہ مجھے اپنانے میں ہچکچا رہا ہے. تو جاؤ تم دونوں آپس میں جو کرنا ہے کرو. وہ شدت سے روئی. اس کی تڑپ پر عمر بھی تڑپ اٹھا. عمر پوچھ پوچھ کر تھک گیا. اس کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلا. گھر پہنچ کر علیزے اسے خود سے لگا گئی. ماہین مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ دانش نے کچھ کہا؟ نہیں. وہ نرفی میں سر ہلا گئی. وہ کیا کہتی، کیسے ہمت جمع کر کے کچھ بولتی. جو نور نے کہا وہ کہنے یا بتانے کے قابل تھا کیا؟ نور تو ایسا خنجر گاڑ گئی اس کے اندر جو نہ دکھا سکتی تھی نہ بتا سکتی تھی. ابھی تو چند دن ہوئے تھے اسے اپنی زندگی میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا، اور یہ سب ہو گیا. ساس سسر میں سے کسی نے کچھ کہا؟ پھر پوچھا عمر نے. وہ نفی میں گردن ہلانے لگی. ماہین مجھے بتاؤ، عمر نے کہا، پر وہ گھٹ گھٹ کر روتی رہی مسلسل. ان کی فکر حد سے بڑھ گئی. اس کے رونے کا انداز معمولی نہ تھا، کچھ الگ ہی تھا، کچھ ایسا جو نہ ہضم کر سکے نہ جو بول سکے. عمر کے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا ماہین کے اس انداز نے. عمر اس کے پاس بیٹھا اور نرمی سے پوچھا ایک بار پھر. کیا ہوا ماہین؟ وہ اپنے ماموں کے کندھے پر سر رکھ گئی اور گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی. صاف ظاہر تھا اپنے غم کو کہہ نہیں پا رہی تھی. وہ بولی ہلکی آواز میں. سب ختم ہو گیا، کچھ نہیں رہا میرا. عمر سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ کیا ہوا ہے اور وہ کہنا کیا چاہتی ہے. کوئی بیماری نہیں انسان کو مار سکتی، جو فنا کر سکے یہ درد ہی ہے. جو انسان کو فنا بھی کر سکتا ہے اسے ڈھا سکتا ہے. پھر اسے تو محبت کا درد لے ڈوبا تھا. وہ تب تک پرسکون تھی جب تک اسے یقین تھا اس کا درد یک طرفہ ہے. ہاں، اس کی محبت کا درد یک طرفہ ہی اس نے سمجھا تھا، اور یہی اسے زندہ رکھنے کو کافی تھا.
یہ کیسا انکشاف ہوا تھا جو اس کے اندر کی دنیا کو ہی اجاڑ کر رکھ دیا؟ ہاں، اس کا ضبط ٹوٹا تھا آج۔ ماہین، میری بات سنو بیٹا۔ درد ہی ایسا تھا کہ اسے لے ڈوبا۔ وہ وہیں گر گئی کیونکہ ذہن معاف ہو گیا، اور جو آخری لفظ اس کے ذہن میں گونجا وہ نور کے لفظ تھے، مر کیوں نہیں جاتی تم؟ ہاں، یہ تمہارا بچہ مر جائے، خدا کرے تم دونوں مر جاؤ۔ اور عمر اسے پکارتا رہ گیا۔ اس کا بے ہوش وجود اس کی بازوں میں تھا، وہ بالکل ہی ساکت ہو گئے تھے۔ وہ اس کا چہرہ تھپتھپانے لگے، پانی کے چھینٹے مارنے پر کچھ اثر نہ ہوا۔ عاطف اس کی کلائی تھام کر چیک کیا جو مدھم چل رہی تھی۔ تمہارا غم بھی کسی طفل شیر خوار سا ہے کہ اونگ جاتا ہوں میں خود اسے سلاتے ہوئے۔ اگر ملے بھی تو ملتا ہے راہ میں صبا، کہیں سے آتے ہوئے یا کہیں کو جاتے ہوئے۔ بابا اٹھے ماہین کو اسپتال لے چلے۔ پھر واقعی عاطف اور عمر مل کر اسے اسپتال لے گئے۔ اسے ایڈمٹ کر لیا گیا۔ کچھ دیر بعد جب عمر کے حواس بحال ہوئے تو اس نے پہلی فرصت میں دانش کو کال ملائی۔ عمر نے مختصر لفظوں میں بتایا کہ ماہین ہسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ دانش کو لگا اس کے پاؤں کے نیچے سے کسی نے زمین کھینچی ہو۔ ماموں پلیز، آپ خیال کیجیے گا، میں بائی کار نکل رہا ہوں، اگر فلائٹ نہ ملی تو۔ دانش کے لہجے میں بے پناہ فکر تھی۔ دھیان سے آنا، میں ہوں اپنی بیٹی کے پاس، تم پریشان نہ ہو، عمر نے اسے تسلی دی۔ کچھ دیر بعد دانش نے ذیشان کو کال لگائی۔ وہ مسلسل کال کر رہا تھا اسے، کیونکہ وہی تو اسے گھر لے کر گیا تھا۔ چند گھنٹوں میں یہ کیا اور کیا سے کیا ہو گیا، صرف شانی ہی بتا سکتا تھا۔ آخر کار 5ویں کال پر وہ فون اٹھا گیا۔ نہ سلام نہ دعا، اس نے ڈائریکٹ کہا، جی بھائی۔ اس کا لہجہ نڈھال سا تھا، وہ خود ہی ٹوٹا تھا اور خود ہی بکھرا تھا۔ اب ہمت کر کے کال اٹھائی تھی شانی نے۔ ڈر بھی تھا، جانے کس بات کا حوالہ دے دے، کون سا سوال کر دے۔ ذیشان، ماہین کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ دانش کے لہجے میں فکر تھی۔ کیا مطلب بھائی؟ وہ حیرت سے بولا۔ ماہین کہاں ہے، پتہ ہے تمہیں؟ دانش نے پوچھا۔ ذیشان کی حالت عجیب سی ہوئی۔ جانے کیا کہے، ہمت کر کے شانی بولا۔ گھر پر ہوگی، میں ڈراپ کر کے آیا تھا، میں ابھی باہر ہوں۔ وہ بات بنانے کی فکر کر رہا تھا بغیر سوچے کہ دانش کا انداز کس قدر دو ٹوک ہے اور سرد سا بھی۔ ذیشان، تم سے یہ امید نہیں تھی میرے بھائی۔ دانش کے لہجے میں افسوس تھا۔ بھائی؟ وہ تڑپ کر بولا، کیا ہوا؟ ماہین ہسپتال میں ہے، ایمرجنسی میں۔ یہ گھر کا خیال رکھا ہے تم نے؟ دانش کے لہجے میں اب کے کرب تھا۔ ماہین ہسپتال میں ہے؟ پر لے کر کون گیا؟ شانی کو یقین نہ آیا کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی بات کا افسوس ہے ذیشان کہ اسے اپنی تکلیف میں اپنے ماموں کو بلانا پڑا۔ تم کہاں تھے؟ جاؤ تم ہسپتال پہنچو، میں یہاں سے نکل رہا ہوں، ابھی فلائٹ نہیں مل رہی مجھے، کل رات کی مل رہی ہے۔ اتنی دیر مناسب نہیں، میں بائی روڈ ہی پہنچنا ہوں، پھر تم جا کر پہنچو، لوکیشن بھیجتا ہوں اسپتال کی۔ دانش نے کہا، پر شانی کو لگا کہ وہ گر جائے گا۔ شکر تھا بروقت بینچ پر بیٹھ گیا۔ شانی کو گہرا شوق لگا تھا۔ ذیشان، دانش دوبارہ بولا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا اس سے پہلے شانی نے سنبھل کر کہا، جی بھائی، میں ابھی جا رہا ہوں، آپ لوکیشن بھیجیں بس۔ دانش نے کال کاٹ کر اسے لوکیشن بھیجی اور اپنی روانگی کا نایاب کو بتانے کے لیے اندر کی طرف بڑھا۔ اللہ رحم کرے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، نایاب نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ بس دعا کرنا ماہین اور میرے بچے کو کچھ نہ ہو، دانش ضبط سے بولا۔ انشاءاللہ، آمین، کچھ نہیں ہوگا، میں بھی اللہ سے دعا کروں گی۔ ویسے راستے میں جاتے ہوئے ماہین اپنے بچے کی نیت کر کے صدقہ دے دیجیے گا اپنے ہاتھوں سے، میں یہاں ملازموں کو دے دیتی ہوں صدقہ اپنے ہاتھ سے۔ صدقہ سب مصیبتیں دور کرتا ہے دانش، نایاب نے نرمی سے کہہ کر اسے تسلی دی۔ یوں بیکار وہ روانہ ہوا اسلام آباد سے لاہور۔ ڈرائیور لے کر نکلا تھا کیونکہ اتنی زیادہ اس سے ڈرائیونگ نہیں ہوتی تھی۔ راستے میں طاہر صاحب اور نادر آفندی کو بتایا اس نے مختصر الفاظ میں ماہین کی کنڈیشن کا۔ ذیشان آدھے گھنٹے میں پہنچ گیا عمر کے پاس۔ سلام کے بعد وہ بولا، انکل، ڈاکٹرز نے کچھ کہا؟ کیا ہوا ہے؟ شانی نے پوچھا۔ ابھی تک اندر ہیں، کچھ پتہ نہیں اور بتاتے بھی نہیں، عمر نے کہا اور ہاتھ کی مٹھی بنا کر ہونٹوں پر رکھ کے کھڑا رہا، اپنا غم ضبط کرنے لگا۔ شانی کے لیے جب انتظار جان لیوا لگ رہا تھا اور جب برداشت سے باہر ہوا تو جلدی سے باہر نکلا، ماہین اس کے بچے کا صدقہ دیا، کیونکہ اس کے ذہن میں اپنی مامی سعدیہ بیگم کی بات گونجی جو ہمیشہ صدقے کی اہمیت سکھاتی تھی۔ سب بچے ان کی سنتے بھی تھے اور وہ پیار سے مذہبی باتیں سمجھایا بھی کرتی تھی۔ وہ کئی سالوں سے عالمہ کا کورس کر رہی تھی،
صدقہ دے کر دل کچھ مطمئن ہوا تو وضو کر کے ماہین اور اس کے بچے کی سلامتی کے لیے نفل کی نیت مانگ لی۔ کتنی دیر وہ بے آواز روتا رہا۔ مرد تھا، ضبط کے باوجود اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ یا اللہ، ماہین اور اس کے بچے کو کچھ نہ ہو، میں نہیں جی پاؤں گا اگر ایسا کچھ ہوا۔ اللہ اسے جلدی سے ہوش آ جائے، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ اللہ اسے دنیا جہان کی سب خوشیاں دے، دانش بھائی کے ساتھ۔ بس وہ اپنی لو میں مانگتا جا رہا تھا اس کے لیے خوشیاں بغیر آس پاس کا خیال کیے۔ جب رو کر دل ہلکا ہوا تو اٹھ کھڑا ہوا اپنے باسی عمر ملک کو دیکھ کر وہ حیران ہوا، کیونکہ وہ بھی یہاں ماہین کے لیے دعا کرنے آئے تھے۔ وہ جا کر ایمرجنسی کے باہر دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ عاطف نے بغور دیکھا اس شخص کا چہرہ۔ جانے کیوں اسے گمان گزرا، یہ بندہ نہ صرف شدید پریشان ہے بلکہ رو کر بھی آیا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اسے عجیب لگا کہ مرد بھی کبھی کسی کے لیے روتا ہے بھلا۔ کچھ دیر میں عمر ملک بھی آ گیا اور اس وقت ڈاکٹر باہر نکلا اور کہا، اللہ سے دعا کرے پیشنٹ کو ہوش آ جائے۔ بے ہوشی کا سلسلہ طویل ہوا تو پریشانی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر کا انداز پروفیشنل سا تھا۔ بٹ ڈاکٹر، ہوا کیا ہے ماہین کو؟ عمر ملک نے جلدی سے پوچھا۔ نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ ڈاکٹر کے لفظوں نے ذیشان کو نڈھال سا کر دیا۔ شدید دکھ کے تاثرات تھے سب کے چہرے پر۔ عمر نے فون کر کے سادہ لفظوں میں بتایا نادر افندی کو، وہ صبح کی فلائٹ سے آ رہے تھے۔ طاہر افندی اور شائستہ بیگم بھی آ گئے، پر ہسپتال میں اتنے رش سے منع کیا گیا تو بس عمر اور ذیشان ٹھہر گئے صرف۔ شائستہ بیگم گھر میں رو رہی تھی اور کئی بار نور سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ کیسے ہو گئی اتنی بری حالت ماہین کی؟ مجھے نہیں پتا خالہ، میں خود آرام کر رہی تھی۔ نور جھوٹ بول گئی خود کو بچانے کے لیے۔ وہ کیسے بتاتی اتنا بڑا جھگڑا ہوا ہے گھر میں؟ اب تو نور کو بھی فکر ہونے لگی تھی ماہین کی۔ اللہ، ماہین اور اس کے بچے کو کچھ نہ ہو، ورنہ شانی مجھے مار دے گا۔ پلیز اللہ، آج بچا لے مجھے اور میرے گھر کو، پھر کبھی ایسی بے وقوفی نہیں کروں گی، وہ دل ہی دل میں بولی۔ دانش دیر سے ہی صحیح پہنچ گیا، وہ ڈائریکٹ ہسپتال گیا۔ اس نے عمر ملک سے کہا، وہ گھر جائیں، اب وہ آ گیا ہے، وہ دونوں بھائی ہیں یہاں پر۔ عمر ملک نہ مانا تو مجبوراً شانی کو ہی گھر بھیجنا پڑا دانش کو۔ یہ فیصلہ دانش کا تھا، اس لیے شانی چلا گیا کیونکہ وہ بڑے بھائی سے زیادہ بحث نہیں کر سکتا تھا۔ پر شانی کو پتا تھا کہ اب اسے تب تک سانس لینے میں دقت ہوگی جب تک ماہین ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ وہ نڈھال سا گھر کے نکلا بھائی کو تسلی دیتے ہوئے۔ ذیشان شکستہ قدم شکستہ حال بے حال اپنا وجود گھسیٹتے ہوئے گھر پہنچا تھا۔ وہ کمرے میں کپڑے بدلنے کی نیت سے گیا۔ رات کے 3 بج رہے تھے گھر پہنچتے اسے۔ وہ اپنا ٹراؤزر شرٹ نکال کر چینج کرنے گیا، جیسے واپس آیا سونے کے لیے صوفے کی طرف جانے لگا۔ تھکن سے چور وجود تھا اس کا۔ اچانک نور کی آواز آئی، ماہین کیسی اب؟ اپنی گندی زبان سے اس کا نام بھی مت لو تم، ذیشان غصے سے بولا۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور قدموں میں بیٹھ گئی۔ وہ سرے سے اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی اس کے روبرو کھڑے ہو کر بولی، معاف کر دو شانی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ مجھے احساس ہو گیا ہے، ایک موقع مجھے دو پلیز، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ نور کے لہجے میں اس وقت شیرینی گھلی ہوئی تھی، جبکہ شانی غراتے ہوئے بولا، ایک موقع تو دور کی بات، میں تمہیں آدھا موقع بھی نہیں دوں گا۔ اس کا لہجہ قطعیت لیے ہوئے تھا۔ وہ ہمت نہیں ہاری، دوبارہ بولی، میرا یقین کرو، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، پھر کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ پلیز میرا یقین کرو، ایسا پھر کبھی نہیں ہوگا۔ اب کہ وہ زہر آلود لہجے میں بولا، نور، تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے کہ تم یہ سب دوبارہ نہیں کرو گی۔ جانتی ہو تم پھر یہی کرو گی۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ تم چند دن ہی میری صحبت میں خوش رہو گی، پھر ذرا سی میرے اندر کمی پائی تو دوبارہ تمہاری نفرت کا شکار صرف ماہین ہی بنے گی۔ اور بہتر یہی ہے کہ تم یہ حقیقت تسلیم کر لو کہ تم ناگن ہو، انسان نہیں ہو، کوئی انسانیت نہیں ہے تم میں۔ وہ دنگ رہ گئی اس کے کہے لفظوں پر۔ وہ لفظ ناگن زیر لب بولی، وہ جو اسے خطاب دے چکا تھا، انتہائی درد جاگا اس کے اندر، پر وہ برداشت کر گئی۔ وہ دوبارہ بولا، تم جیسی ناگن کا سر چلنا ہی بچاتا ہوں۔ تم میں ناگن والی خصلتیں، تم ڈس کر رہو گی، تم بغیر ڈسے رہ ہی نہیں سکتی۔ وہ یقین سے کہہ رہا تھا۔ وہ آج تک اس کی ہر نادانی اگنور کرتا آیا تھا، آج اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو پلیز، مجھے معاف کر دو، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے پاؤں پکڑ گئی، پر وہ اپنے پاؤں اس کی گرفت سے چھڑا کر بولا، پہچان چکا ہوں تم کو، تم اپنی عادت سے مجبور ہو، تمہیں ہر چیز ہر بات کا برا پہلو صرف نظر آتا ہے، سمجھی؟
یاد رکھنا یہ بار بار ہوگا اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ تم کبھی بھی ماہین اور دانش بھائی کو ایک ساتھ سکون میں دیکھ ہی نہیں سکتی۔ تمہارے اندر حسد جلن اتنی ہے کہ اس پل صرف اس لیے تم یہ سب کر رہی ہو کیونکہ تمہیں یہ میں نے بتا دیا کہ میں تمہارے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا تھا، ترکی جانا چاہتا تھا۔ اگر تمہیں یہ نہیں بتاتا تو یقیناً تم اب تک نفرت کی آگ میں کیا کیا کر دیتی۔ اور ایک بات بتاؤں تمہیں، جو کرنا ہے کر لو، جتنا مرضی مجھے ذلیل کرنا ہے کر لینا، مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے ماہین اور دانش بھائی کی زندگی میں ذرا سی بھی حرکت کی جس کا نقصان ماہین یا اس کے بچے کا ہوا تو یاد رکھنا تمہارا قتل کرنے میں دیر نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ نفرت سے بھرپور تھا۔ وہ نور کی اس اوقات اچھی طرح دکھا کر بولا، پلیز شانی، ایک موقع۔ وہ التجا بھرے لہجے میں بولی پر وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، مجھے شانی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمہارے لیے تمہاری نالج کے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے کہ یہ نام بھی مجھے ماہین نے دیا ہے، اور تم تو شدید نفرت کرتی ہو نا اس سے، اس نام سے مجھے کبھی مت پکارنا۔ وہ اتنا کہہ کر کمرے سے نکل گیا اور وہ دونوں ہاتھوں میں سر گرا گئی۔ اللہ کا کرم ہوا کہ رات کو 4 بجے ماہی کو ہوش آ گیا۔ سٹاف نے اسی وقت ڈیوٹی ڈاکٹر کو بلایا اور انہوں نے تسلی دی کہ صبح تک انشاءاللہ پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ دانش اور عمر ملک نے اللہ کا شکر ادا کیا ماہین کے ہوش میں آنے پر۔ کچھ وقت کے بعد وہ غنودگی میں چلی گئی دوبارہ، جس پر ڈاکٹر نے تسلی دی اور اسی کنڈیشن میں ایسا ہوتا ہے۔ اتنے وقت میں ایک بار بھی دانش نے اپنی اولاد کے بارے میں نہیں پوچھا کیونکہ اس کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ اگر وہ اس وقت اپنے بچے کی زیادہ فکر دکھائے گا تو یقیناً عمر ملک اس چیز کو نوٹس کر لیں گے کہ اسے ماہین سے زیادہ بچے کی پرواہ ہے۔ یہی سوچ کر دانش خود کے جذبات دبائے ہوئے تھا، پر اب ماہین کو کوئی خطرہ نہ تھا، تو اس نے جا کر ڈیوٹی ڈاکٹر سے پوچھا، میری بیوی تو ٹھیک ہے اور میرا بچہ؟ اس کے لہجے میں بے پناہ فکر تھی۔ فی الحال تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا بچہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس سے لگے کہ ان کا ابارشن ہوا ہو یا کچھ اور کیا گیا ہو، پر زیادہ بہتر اب صبح کو ہی پتہ چلے گا۔ جب الٹرا ساؤنڈ کر سکیں گے تو پھر آپ کو بہتر بتا دیں گے کہ بیبی کی ہارٹ بیٹ ہے یا نہیں۔ اللہ سے اچھی امید رکھیں مسٹر دانش، سب ٹھیک ہوگا۔ اب وہ کافی حد تک مطمئن ہوا تھا۔ اگلی صبح ناشتہ شائستہ بیگم لے آئیں شانی کے لیے۔ عمر نے اپنے ماموں ہونے کا فرض نبھایا تھا۔ کچھ دیر میں سعدیہ بیگم، نادر افندی، ساتھ میں علی نے پہنچنا تھا کراچی سے، ان کو لینے ذیشان ہی گیا تھا۔ صبح 11 بجے وہ مکمل ہوش میں آ گئی تھی۔ کتنی دیر گمسم ہو کر ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ جب حواس بحال ہوئے تو ذہن کے پردوں پر سارے منظر آئے تو دل میں عجیب سا درد جاگا۔ سعدیہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیسی ہو میری جان؟ صحیح ہوں، وہ بمشکل بولی ضبط سے۔ دل چاہ رہا تھا بے انتہا روئے، پر اتنے لوگوں کو دیکھ کر دل سہم گیا۔ اسی وقت دانش بھی قریب آیا، اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، کیسی ہو ماہین؟ اب ٹھیک لگ رہا ہے؟ دانش کے لہجے میں چاشنی گھلی تھی۔ شائستہ بیگم بھی قریب ہوئی فکر میں۔ یہ اگر ہسپتال کا وی آئی پی روم نہ ہوتا تو یقیناً اتنے لوگ ایک ساتھ اس کے روم میں نظر نہ آتے۔ یکایک ذہن میں نور کے الفاظ گونجے، مر کیوں نہیں جاتی تم؟ ہاں، یا تمہارا بچہ مر جائے، خدا کرے تم دونوں مر جاؤ۔ دل میں ٹیس سی اٹھی ماہین کے۔ دانش، میرا بیبی؟ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ ماہین، بالکل ٹھیک ہے ہمارا بیبی، پریشان مت ہو، دانش نے نرمی سے کہا۔ سچ؟ وہ حیران ہوئی۔ بالکل سچ، اب سٹریس مت لو، دانش نے پیار سے کہا۔ چلو آرام کرو، شاباش، دانش نے کہا۔ سب اسے پیار کرتے اس کا حال احوال پوچھتے رہے۔ کچھ دیر بعد نرس آئی اور بولی، اگر ہو سکے تو تھوڑا رش کم کریں، پیشنٹ کو ریسٹ کرنے دیں۔ نرس کے کہنے کی دیر تھی، دانش نے سب کو روانہ کیا۔ اب کمرے میں وہ اور ساتھ ساتھ سعدیہ بیگم اور شائستہ بیگم تھی۔ میں باہر جاتا ہوں اب، تم ریلیکس رہو ماہین، آرام کرو تم، وہ فکر مندی سے بولا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا تسلی آمیز لہجے میں بولا اور جانے لگا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ وہ پلٹا تو ماہین نے کہا، مجھے آپ کے ساتھ اسلام آباد جانا ہے دانش، مجھے لے چلیں گے نا؟ اس کے معصومیت سے کہے انداز پر وہ دنگ رہ گیا۔ یہ تو اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس طرح کبھی ماہین کہے گی۔ شائستہ اور سعدیہ بیگم بھی حیران ہوئی۔ کسی نے نہ سوچا تھا کہ وہ ہوش میں آتے ہی پہلی بات یہ کہے گی۔ سب کو عجیب لگی اس کی یہ بات۔ تم آرام کرو، پھر بات کریں گے اس بارے میں، دانش نے کہا اس کا چہرہ تھپتھپا کر، پر دل ہی دل میں وہ پریشان ہو گیا۔ ذیشان جو ہمت کر کے پوچھنے آ رہا تھا ماہین کی طبیعت کا، وہیں سے پلٹ گیا اس کی بات سن کر۔ ماہین کی نظر اس پر نہ پڑی تھی۔
وہ کس اذیت میں یہ کہہ رہی تھی، شانی کا دل ہی جانتا تھا یہ بات۔ وہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ ماہین کبھی اسلام آباد نہیں جانا چاہتی تھی۔ جو نور نے کیا اس کے ساتھ، اس کے بعد وہ خود کو سیف تصور نہیں کرتی اس گھر میں۔ کتنا بے اعتبار ہو گئی تھی تم۔ میں نہیں سوچنا چاہتا تمہارا نروس بریک ڈاؤن کیوں ہوا، کس بات کا تم کو اتنا صدمہ لگا۔ اگر میں نے ایسا سوچا تو پھر یہ گناہ کے زمرے میں آ جائے گا۔ وہ شکستہ قدموں سے چلتا جا رہا تھا اور خود سے ہی بولے جا رہا تھا۔ اس کا ایک ایک قدم بھاری ہو رہا تھا۔ وہ تھک کر اعتراف کر ہی گیا۔ ماہین، جو درد تمہاری آنکھوں میں ابھی دیکھا، اس کا مطلب صاف ہے کہ تمہارے حواس سلب نور کی بددعاؤں سے نہیں، بلکہ اس اعتراف نے کیے ہیں جس سے تم بے خبر تھی، کہ میں اب تک تمہاری محبت میں گرفتار ہوں۔ تو کیا تم بھی اس راہ کی مسافر ہو؟ اس سے پہلے کہ تمہارا بھرم ٹوٹے اور تمہاری محبت ظاہر ہو جائے، ایسا کچھ ہونے سے پہلے اس منظر سے ہٹ کر سب سے دور بھاگ جانا چاہتی ہو۔ اس کا سارا وجود درد بن گیا تھا۔ محبت کی نارسائی کا درد ایسا غم تھا جو نہ کسی سے وہ بیان کر سکتا تھا، نہ کسی کو دکھا سکتا تھا۔ اس درد کی تحویل میں رہتے ہوئے مجھ کو نہ آہ کرنی ہے، نہ کسی کو صدا دینی ہے۔ پتہ ہی نہیں چلا وہ کب ایک مسجد کے سامنے آ پہنچا، اور پھر بغیر کچھ سوچے وہ پاؤں کو جوتے سے آزاد کرتا اندر چلا گیا۔ وہ وضو میں تھا یا نہیں یہ سوچے بغیر وہ سیدھا جا کر سجدے میں گر گیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ میرے حصے کی سب خوشیاں اسے دے دے میرے رب، اس کے حصے کے غم مجھے دے دے۔ یا اللہ، اسے ہمیشہ دانش بھائی کے ساتھ بہت خوش رکھنا، جیسا وہ چاہے سب ویسا ہو جائے۔ جتنا وہ تجھ سے مانگے اسے دگنا اسے دینا، اسے ہمیشہ خوش رکھنا، یہی میرے لیے بہت ہے۔ میں چاہ کر بھی اب تجھ سے اپنی محبت نہیں مانگ سکتا، پر اس کے لیے محبت کے سائے میں تعمر رہے ایسی خوشیاں مانگتا ہوں اور مانگتا رہوں گا۔ ساری دنیا جہان کی خوشیاں ماہین کی جھولی میں ڈال دے میرے رب۔ وہ بے آواز روتا جانے کتنی دیر خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر صرف ماہین کی خوشیاں مانگ رہا تھا۔ کتنا وقت گزر گیا اسے احساس ہی نہیں تھا۔ تبھی اسے اپنے بالوں میں کسی لمس کا احساس ہوا۔ وہ چھٹ سے سجدے سے اٹھا اور اپنی آنکھیں پونچھی۔ اللہ تمہاری سب دعائیں پوری کرے، آمین۔ لو بیٹا پانی پی لو۔ مسجد کے امام سے رہا نہ گیا تو اس کے پاس پانی لے کر آ گیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آمین، شانی نے کہا اور پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ پھر امام صاحب اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگے اور اپنے دل میں سکون سا اترتا محسوس کر رہا تھا۔ پھر ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو وہ بولے، جاؤ بیٹا وضو کر کے آؤ، آج میرے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور اپنے اندر کا سارا درد نکال دو، اپنے رب کے سپرد کر دو، وہی تمہارے لیے بھی آسانیاں کرے گا اور اس کے لیے بھی جس کے لیے تم فکر مند ہو۔ وہ اسبات میں سر ہلا کر وضو کرنے چلا گیا۔ پھر اس نے امام صاحب کے ساتھ خشوع و خضوع سے نماز پڑھی۔ دل میں سکون سا اترا۔ ماہین 2 دن ہسپتال رہی، تیسرے دن ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی۔ نور کی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ ہسپتال آ کر اس کی طبیعت پوچھ سکے، اس لیے جب وہ ڈسچارج ہو کر گھر آئی تو اس کے کمرے میں آئی، پر جیسے ہی ماہین کی نظر اس پر پڑی وہ اپنی آنکھیں موند گئی۔ نہ وہ اس کی شکل دیکھنا چاہتی تھی، نہ ہی اس سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، پر آنکھیں بند کرنے سے پہلے اس کی آنکھوں میں شرمندگی دیکھ چکی تھی۔ پر اب اس شرمندگی کا کیا کرتی جس نے اس کا وجود ہی کرچی کرچی کر دیا تھا؟ وہ اپنا لہو لہان وجود کسے دکھاتی؟ نور پلٹ کر خاموشی سے چلی گئی۔ سعدیہ بیگم اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی کیونکہ اس کی بے چینی اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ ماہین میری جان، اپنی ماں کو نہیں بتاؤ گی کیا ہوا ہے جو تمہاری یہ حالت ہوئی ہے؟ سب پریشان ہیں پر کسی کی ہمت نہیں ہے تم سے پوچھنے کی۔ مجھے تو بتا دو کیا ہوا ہے۔ ان کا لہجہ نرم دل کو چھوتا ہوا سا تھا۔ وہ چاہ کر بھی نہیں بتا سکتی تھی اپنی نارسائی کا دکھ۔ وہ ان کی گود میں منہ چھپا گئی اور سسکنے لگی۔ ماہین، اس کنڈیشن میں روتے نہیں ہیں، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، میں شاید ڈر گئی تھی۔ ماہین ان کے زیادہ انسسٹ کرنے پر بولی تھی تو بس اتنا ہی۔ کچھ دیر وہ اسے اس رشتے کی اونچ نیچ سمجھا رہی تھی تو ماہین اس کی بات کاٹ کر بولی، امی آپ کہیں نہ دانش سے مجھے لے جائے یہاں سے۔ وہ پھر سے وہی بات کر گئی جو اس کے دل میں تھی۔ دانش جو ابھی آیا تھا روم میں، جسے ماہین اس کی ماں دیکھ نہ سکی تھی، وہ اچھا خاصا زچ ہوا تھا اس کی بات سن کر۔ کہیں نہ کہیں اس کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا اس لڑکی نے۔ دل ہی دل میں اسے افسوس ہو رہا تھا، کاش میں اپنے رویے میں نرمی نہ لاتا تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ وہ واپس پلٹ گیا دل میں ایک نیا عزم لیے۔ ماہین، کیا فضول سی ضد لگائی ہے تم نے؟ اب کے سعدیہ بیگم نے چڑ کر کہا۔ کل رات جب ہاسپٹل سے واپسی پر دانش سعدیہ بیگم اور نادر آفندی کو گھر چھوڑنے جا رہا تھا، اس وقت گاڑی میں تھے تو دانش نے کچھ دیر خاموشی میں سفر کاٹا۔
پھر ہمت کر کے بولا، ماموں میں چاہوں تو لے کر جا سکتا ہوں اسلام آباد ماہین کو، پر ابھی جو اس کی حالت ہوئی ہے سوچتا ہوں اگر میں اپنی جاب پر مصروف رہا اور دوبارہ اس کی یہ حالت ہوئی تو اس بار تو میرے بچے کو کچھ نہیں ہوا، اگلی مرتبہ کچھ ہوا تو یہاں پر سب ہیں، اب کوئی اسے تنہا اکیلا نہیں چھوڑ کر جائے گا وہاں پر، تو میں اکیلا اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میری اپنی جاب کے اتنے مسئلے ہیں، اب مجھے افریقہ بھیج رہے ہیں جلد ہی، 10-15 دنوں میں، آپ خود بتائیں میں کیا کروں، کس طرح اسے اسلام آباد لے جا سکتا ہوں؟ میں تھوڑی ہر وقت اسلام آباد میں بیٹھا رہتا ہوں، کبھی کہاں ہوتا ہوں اور کبھی کہاں ہوتا ہوں، کبھی اچانک دبئی جانا پڑتا ہے، اب آپ بتائیں میں کس طرح ماہین اور اپنے بچے کا خیال رکھ سکوں گا؟ پلیز آپ سمجھانے کی کوشش کریں، یہ چیزیں بچے کے بعد بھی سوچی سکتی ہیں، فی الحال تو کوئی رسک نہیں لینا چاہتا میں۔ دانش نرم لہجے میں اپنی کہے جا رہا تھا۔ دانش کی نظریں تو راستے پر مرکوز تھیں، جبکہ نادر افندی اس کے چہرے کے تاثرات بغور دیکھ رہے تھے، جس پر فکر تھی بے پناہ، ماہین کو لے کر، اپنے بچے کو لے کر۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گیا تاکہ ان کا جواب سن سکے۔ جو فکر نادر افندی کو ماہین کے لیے لگ رہی تھی، دانش کے چہرے پر حقیقت اس سے کچھ الگ ہی تھی جو وہ سمجھ ہی نہ سکے۔ دانش کے پاس لفظوں کا خوبصورت جال تھا جس کا استعمال وہ بخوبی کرنا جانتا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم خود ہی ماہین کو سمجھا دیں گے، تم فکر نہ کرو، یہ وقت ٹھیک نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد میں اکیلی رہے۔ یہ لفظ نادر افندی نے کہے تھے، پر سعدیہ بیگم بخوبی سمجھ رہی تھی یہ کام ان کو ہی کرنا پڑے گا۔ اور ایک بات امو، میں چاہتا ہوں کہ آپ خود ماہین سے پوچھیں کہ آخر اس دن کیا ہوا تھا جو یہ حالت ہوئی اس کی چپ مجھے پریشان کر رہی ہے۔ اگر اسے بتانا ہوتا تو ڈائریکٹ مجھے بتا دیتی، جس طرح کا وہ رویہ رکھے ہوئے اسے لگتا ہے کہ مجھے نہیں بتانا چاہتی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی اس سے پوچھیں کہ ایسا کیا ہوا تھا اس دن گھر میں۔ دانش کی عقل مندی اور دانائی سے کافی متاثر ہوئے تھے نادر افندی اور سعدیہ افندی، اسی لیے انہوں نے اس کے فیصلے کو سراہا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تسلی دی کہ وہ کوشش کریں گے کہ ماہین سے پوچھ سکے کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اس لیے اس وقت اپنی بیٹی کے پاس ہو کر بیٹی کو سمجھنے کے بجائے دانش کا ہی ساتھ دے رہے تھے، اور پھر سعدیہ نے مختصر لفظوں میں اسے سمجھایا کہ اس کنڈیشن میں اس کا وہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے اور اس فیصلے کے کئی نقصان ہو سکتے ہیں۔ ماہین کو آخر کار اس بات سے اس کی ماں ہی ہٹا سکتی تھی۔ شائستہ بیگم اور طاہر افندی نے شکر کا سانس بھرا، یہ سوچ کر کہ ان کے بغیر کہے ماہین اپنی ضد سے ہٹ گئی ہے، ان کا نام بھی خراب نہ ہوا۔ یہ بات دانش نے ہی اپنی ماں باپ سے کہی تھی، وہ اس معاملے میں نہ بولے، وہ خود ہی بات سنبھال لے گا۔ واقعی دانش نے جو کہا وہ کر دیا۔ ان دنوں شائستہ بیگم اور دعا نے اس کا بے انتہا خیال رکھا ہوا تھا۔ اگلے دن عمر آیا تھا بیوی بچوں سمیت ماہین کی طبیعت پوچھنے۔ پورے 5 دن گزر چکے تھے اس بات کو، پر عمر کو ایسا لگتا جیسے ابھی کی بات ہو۔ وہ ماہین کا گھٹ گھٹ کر رونا علیزے اور عمر نہ بھولے تھے۔ شاید کوئی اور اتنا ریئیکشن اس لیے نہیں دے رہا تھا کیونکہ کسی نے بھی وہ نہیں دیکھا تھا جو عمر اور علیزے نے دیکھا تھا۔ عمر کو ان کی سعدیہ نے اچھی طرح تسلی دے دی تھی کہ فکر نہ کرو، بس اکیلے خالی گھر میں ڈر گئی تھی، اوپر سے نور بھی میکے چلی گئی تھی تو ماہین کا ڈر جانا ممکن ہے۔ نور نے میکے جانے والا جھوٹ شائستہ بیگم کے سوالوں کی وجہ سے بنایا تھا، جس کی تردید نہ ماہین نے کی نہ شانی نے۔ چوکیدار سے تو کسی نے پوچھنے کی زحمت نہ کی تھی کیونکہ معاملہ حساس تھا۔ پھر تنہائی میں عمر نے پوچھا، تبھی ماہین ٹال گئی تھی، پھر عمر نے بھی زیادہ انسسٹ نہ کیا۔ جاتے ہوئے عمر نے اس کے ہاتھ پر ایک پیپر رکھا۔ یہ کیا ہے ماموں؟ ماہین نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تمہاری 15 دن کی میڈیکل لیو ہے جو تمہارے آفس سے منظور کی جا چکی ہے، اور ساتھ ورک فرام ہوم از آلسو الاؤڈ، اور یہ رہا تمہارا موبائل جو اس دن میرے پاس رہ گیا تھا۔ ماہین کے چہرے پر افسوس بھرے تاثرات تھے۔ ماموں، یہ آپ کی سورس پر ہوا ہے؟ مطلب آپ کو پتہ چل گیا کہ میں ایان انکل کے آفس میں؟ ماہین نے افسوس سے کہا۔ مطلب تم جانتی تھی ایان کو؟ کتنا گہرا تعلق ہے میرا اس سے، یہ بھی، عمر نے شوق لہجے میں کہا۔ جی، میں ایان انکل کو پہلے دن ہی پہچان گئی تھی، آپ کے گھر ایان انکل کی پکس لگی ہوئی ہیں، آپ کے اور علیزے مامی کے ساتھ، ماہین نے اعتراف کیا۔ ایان بالکل تمہارا ماموں ہے جیسے میں ہوں، ہم دونوں ایک ہیں، الگ الگ نہیں، سمجھی؟ عمر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ جی ماموں، وہ سر جھکا کر بولی، پھر کچھ دیر بیٹھ کر وہ لوگ چلے گئے۔ جاب میں ہر چیز میں ماہین کے لیے آسانی ہو گئی تھی، پر ایک چیز جو اس کے لیے باعث تکلیف تھی وہ تھا دانش کا رویہ، جو بالکل پہلے دن جیسا ہو گیا تھا۔ اب نہ وہ نرمی رہی تھی، نہ بار بار اس کا احوال پوچھتا۔
اب کال بھی نہیں کرتا تھا۔ ماہین کو اس کا رویہ دکھی کرنے لگا تھا۔ 3 ہفتوں میں ایک بار آتا اور 3 دن رہ کر چلا جاتا۔ ماہین تکتی رہتی، نہ بات کرتا اور نہ کچھ کہتا۔ اس کا 7واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اس بار آیا تو ماہین نے کہا، دانش کیا ہوا ہے؟ آپ ایسے کیوں ہو گئے ہیں؟ وہ آنکھوں میں نمی لیے پوچھ رہی تھی۔ ماہین ایسا کچھ نہیں، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، وہ نرمی سے بولا۔ دانش مجھ سے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو بتا دیں، کیونکہ پچھلے 3 4 مہینوں سے آپ کا ایسا رویہ برداشت نہیں ہو رہی ہوں میں۔ ماہین ضبط سے بولی، پھر بھی چند آنسو جھلک آئے۔ ماہین دیکھو، ایسے رونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کنڈیشن میں ایسا ہوتا ہے، انسان حساس ہو جاتا ہے، تم بہت حساس ہوتی جا رہی ہو، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ دانش سختی چاہ کر بھی دکھا نہیں پا رہا تھا، کیونکہ ماہین کا انداز ہی ایسا تھا، جیسا کہ اسے پہلے ہی ڈاکٹر بتا چکی تھی کہ وہ ذہنی طور پر کمزور ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ نروس بریک ڈاؤن ہو جائے، اور پریگنینسی میں ایسا ہونا عام ہے۔ دانش بہت چاہتا تھا وہ ایسا کوئی رویہ اختیار نہ کرے جس سے اسے تکلیف ہو، پر جب بھی وہ نرمی اختیار کرتا تو اس کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی، وہ بچے کے بعد اس کے ساتھ رہے گی اسلام آباد میں۔ دانش کو انتہا کا غصہ آ جاتا، یہی سوچ کر کہ کیسے رکھے گا اسے اسلام آباد۔ صحیح معنی میں وہ خود پریشان ہو گیا تھا، کہتا آسان ہے کہنا، پر واقعی میں 2 شادیاں چلانا بہت مشکل ہے۔ اسے ایسے ہی خیالات آتے رہتے تھے۔ وہ اپنی طرف سے کئی دفعہ پوچھ چکا تھا کہ ایسا کیا ہے اس گھر میں جسے تم اتنی تکلیف ہے کہ تم ہر بار یہی ڈیمانڈ کرتی ہو؟ تو ماہین کا ایک ہی جواب ہوتا، میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ یہ میرا حق ہے جو میں جب چاہوں اپنے شوہر سے مانگ سکتی ہوں۔ وہ اپنی بات پر ڈٹ کر بولتی تھی، اور وہ سچ میں اس کا دماغ گھما کر رکھ دیتی، جس کا نتیجہ یہی نکلتا کہ وہ کبھی خاموشی اختیار کر لیتا اور اسے اگنور کرنے لگتا، یا پھر اپنے طریقے سے اسے تکلیف دیتا۔ اور اگر ماہین مزاحمت کرتی تو دانش بھی یہی کہہ دیتا، بیوی ہو میری، مجھے بھی حق ہے جس طرح چاہوں تم سے سکون حاصل کروں۔ ماہین ہونٹ بھینچ لیتی اور ضبط سے برداشت کر لیتی، کبھی اگنور کرنا اور کبھی اس پر نچھاور ہونا۔ ماہین جیسی ذہین لڑکی کو کنفیوز کرنے لگا تھا دانش، اس لیے اس بار وہ بضد تھی کہ جاننے کے لیے اس کی دھوپ چھاؤں جیسی طبیعت کو۔ دانش مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کون سا روپ سچا ہے آپ کا، بتائیں۔ ماہین دقت سے اتنا ہی بول سکی، کیونکہ ڈائریکٹ اسے منافق کہنا نہیں چاہتی تھی۔ دانش چاہتا اس بات پر شدت سے بھڑک اٹھتا کہ وہ اس کو بہروپیہ کہہ رہی ہے، پر وہ ضبط کر گیا، کیونکہ وہ اس کے ساتھ کوئی بھی جھگڑا کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ یہ وقت مناسب بھی نہیں تھا، اسے اپنے بچے کی شدت سے فکر تھی۔ اس لیے نرمی اختیار کرتے ہوئے بولا، ماہین تم اتنا سوچو مت، یہ سب ہمارے بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تم آرام کرو، مجھے ایک کام ہے۔ اس سے بہتر کوئی بہانہ تھا اسے اس کی بات سے ہٹانے کے لیے۔ وہ اپنا موبائل اور والیٹ اٹھا گیا۔ اسی وقت ماہین نے کہا، دانش کتنے دن بعد آپ نے اس بچے کو ہمارا کہا ہے، ورنہ آپ کے لیے تو یہ صرف آپ کا ہے۔ وہ اور کچھ کہتی دانش اسے اللہ حافظ کہتا روم سے نکل گیا۔ اس کی بات پر بغیر کوئی ریئیکٹ کیے اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ جب دانش کا دل چاہتا چھوٹی سی بات پر بہت بڑا ریئیکشن دیتا، اور جب دل چاہتا بڑی بات کو بھی ذرا وزن نہ دیتا۔ ماہین بس حیران ہوتی رہتی اس کی ان باتوں پر۔ یہ جو بھیک سمجھ کر دیتے ہو وقت اپنا، یاد رکھنا کوئی تعمر بادشاہ نہیں رہتا۔ رات میں ڈنر کے بعد سب بیٹھے تھے تو اچانک دعا نے شوشہ چھوڑا کہ وہ بیبی شاور کرنا چاہتی ہے اپنی بھابھی کا۔ یہ کیا ہے؟ طاہر افندی نے پوچھا۔ پاپا آج کل کا ٹرینڈ ہے، بھابھی کیک کاٹیں گی سب سے پہلے، پھر بھابھی کو گفٹ دیں گے، سب بیبی کے لیے، سب رشتہ داروں کو بلائیں گے، مزہ آئے گا۔ اچھی خاصی ایکسائٹڈ تھی۔ یہ فضول رسمیں ہم نہیں کرتے، طاہر نے کہا۔ کرنے دیں، دعا کی خوشی ہے، میں بھی اپنی سہیلیوں کو بلاؤں گی، اچھی رونق لگ جائے گی، شائستہ بیگم نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تم لوگوں کی مرضی۔ طاہر افندی نے اجازت دے دی، جس پر دعا بے انتہا خوش ہوئی۔ دانش بھائی پر جیب ساری میں آپ کی ڈھیلی کرنے والی ہوں، سوچ لیں، دعا نے لاڈ سے کہا، جس پر ماہین کے ساتھ دانش بھی مسکرایا۔ سوچ لیا، جو کرنا چاہو کر سکتی ہو۔ دانش اس کے انداز پر ہنستے ہوئے بولا، اور اس کے سارے انداز سے اس کی ایکسائٹمنٹ کا اندازہ ہو رہا تھا۔ سارے ارینجمنٹس، ڈیکوریشن سب کا آپ کو ہی کرنا ہے۔ کیک تو میں بہت بڑا بنواؤں گی، 7 8 پاؤنڈ کا، سوچ لیں۔ دعا پھر سے بولی مزے سے۔ ارے تم کو یقین نہیں تو ٹھیک ہے، یہ لو ایک کریڈٹ کارڈ اور یہ ATM، دونوں پاسورڈ میسج کر دیتا ہوں، جن کو کیش پیمنٹ کرنی پڑے تو تم کو پرابلم نہ ہو، اس لیے یہ ATM دے رہا ہوں، اب تو یقین کر لو دعا۔
دانش نے دونوں کارڈز دیے تو وہ اور خوش ہوئی اور بولی، تھینک یو سو مچ۔ دعا نے کہا، ایونٹ کے حوالے سے شاپنگ بھی کر لینا، تمہاری، ماہین اور نور کی۔ دانش نے کھلے دل سے آفر دی۔ دعا اور ماہین مسکرائیں، پر نور مسکرا بھی نہ سکی، کیونکہ ان دنوں اس کی خود کی زندگی عجیب دوراہے پر آ گئی تھی۔ طاہر صاحب اٹھ کر جا چکے تھے۔ اب زنانہ گفتگو شروع ہو چکی تھی۔ دانش بھائی اور میری شاپنگ؟ تیمور نے کہا اچانک۔ ویسے ہے تو زنانہ فنکشن، پر پھر بھی تمہارا اکاؤنٹ میں بھیج دوں گا، کر لینا شاپنگ، دانش نے کہا۔ یہ ہوئی نا بات، مجھے مت بھولا کریں کسی بھی چیز میں، تیمور نے اترا کر کہا۔ تیمور، تم بھولنے والی چیز بھی نہیں ہو، دانش نے کہا۔ دعا نے دانش سے اس ویکینڈ کو آنے کو کہا، جس پر دانش نے سہولت سے منع کر دیا اور یہ کہا کہ نیکسٹ ویک اینڈ کو رکھ لو، تم انشاءاللہ موجود ہوں گا۔ اگلے دن ہی دعا نے سب رشتہ داروں کو دعوت دے دی اس ایونٹ کی۔ ایونٹ کراچی بھی اس نے فون کیا تھا۔ سب نے خوشی کا اظہار کیا سوائے ریما کے۔ اس نے کہا کہ میرے وقت پہ تو یہ سب کچھ ان لوگوں نے نہیں کیا تھا، تمہیں کیا ضرورت ہے دعا یہ سب کچھ کرنے کی؟ جس پر کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد دعا نے کہا، آپی، آپ کے وقت پر یہ سب کچھ تھا ہی نہیں، اگر ٹرینڈ میں ہوتا تو کیوں نہیں سب کرتے؟ چلیں، آپ کے سسرال والے نہ کرتے، ہم لوگ ہی کر لیتے۔ یہ تو اب ٹرینڈ نکلا ہے، برائڈل شاور، بیبی شاور۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتی ہوں، آپ دوبارہ بیبی کر لیں تو آپ کا ہم کر دیں گے بیبی شاور، آپ کو دکھ بھی نہیں ہوگا، دعا نے مزے لے کر کہا، جس پر ریما کو آگ ہی لگی۔ پتہ نہیں کیا تمہارے دماغ میں خناس بھرا رہتا ہے بھائی، کے لاکھوں روپے تم برباد کر دو گی اور ہم سے بھی لاکھوں روپے خرچ کرواؤ گی۔ ایک تو یہاں آئیں گے، اوپر سے اتنی ساری شاپنگ کر کے ماہین کو گفٹس دینے پڑیں گے۔ ایک تو ابھی گفٹس دو، پھر ڈیلیوری کے وقت دو، تم بھی کیا بکواس ہو، اور تمہارے آئیڈیاز بھی اتنے ہی بکواس ہیں، ریما نے کٹ کر کہا۔ ارے آپ ہی، یہ کراچی سے لاہور تک فون کے ذریعے جلنے کی بدبو کیسے آ رہی ہے؟ دعا نے انجان لہجے میں کہا، جیسے بائی دا وے کہہ رہی ہو۔ ریما کو اچھی خاصی اپنی بےعزتی محسوس ہوئی اور چیخ کر بولی، دعا کی بچی، حد ہوتی ہے، کوئی اپنی بہن کو بھی ایسی بولتا ہے کوئی؟ ارے نہیں آپ ہی، آپ غلط سمجھ رہی ہو، آپ کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے، آپ کی سبزی جل گئی ہے۔ میں تو کہہ رہی تھی، دعا نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا، تم فی الحال فون رکھو، میں لاہور آ کر خود تمہیں سدھارتی ہوں۔ یہ سچ بھی تھا کہ اس کی سبزی جل گئی تھی، پر ریما اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ دعا اسے ہی کہہ رہی تھی یہ سب کچھ سنانے کو۔ اللہ حافظ، دعا نے کہا، کھٹاک سے فون بند کر گئی۔ ریما تصور میں اسے گھورتی رہ گئی۔ ذیشان نے کمرے میں قدم رکھا بغیر ادھر ادھر دیکھے سیدھا کبر تک گیا اور اپنا نائٹ ڈریس نکال کر واش روم میں بند ہو گیا۔ نور کا سارا وجود شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ پچھلے کئی مہینوں سے رات کو اس کا انتظار کرتی ایک اچھی بیوی کی طرح، کبھی نائٹی اور اس پر گاؤن پہنے، کبھی سلک اور ٹراؤزر شرٹ پہن کر، خوشبوؤں میں رچا بسا وجود لیے پر شانی ایک نظر نہ ڈالتا اور خاموشی سے آ کر صوفے پر جا کر آنکھیں موند لیتا۔ نور کلس کر رہ جاتی۔ پہلے وہ پھر بھی ایک بیڈ پر سو جاتے تھے، اب وہ بھی نہ رہا تھا، کیونکہ اس لڑائی کے بعد ان کے رشتے کو خاموشی کھانے لگی تھی۔ آج ہمت کر کے اس کے سامنے دو زانوں بیٹھی اور بولی، پلیز شانی، ایک موقع دے دو، پچھلے کئی مہینوں سے تم سے معافی مانگ چکی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ دیکھو، میں ماہین سے بات تک نہیں کرتی اور نہ دانش بھائی کے سامنے ایسی کوئی بات کیا اور نہ کبھی کروں گی، پلیز معاف کر دو۔ میں سمجھ گئی ہوں ماہین سے تمہاری محبت بے اختیار عمل ہے، مجھے احساس ہو گیا ہے اپنی سب غلطیوں کا، پلیز معاف کر دو۔ نور کی بات پر وہ آنکھیں کھول گیا اور بولا تو لہجہ سخت اور کھردرا تھا، نور، مجھے تمہاری کسی بات پہ اعتبار نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگا، ہماری زندگی اب شاید ایسے ہی گزر جائے گی۔ اور ایک بات تمہیں صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، اپنی نسوانیت کی توہین مت کرو، عورت کی عزت کرنا میں جانتا ہوں اور دینا بھی جانتا ہوں، اس لیے چپ ہوں، ورنہ کب کی تمہاری کی ہوئی حرکت سب کو بتا کر تم سے جان چھڑا لیتا۔ ذیشان نے مختصر لفظوں میں دو ٹوک بات کی۔ حقیقت یہی تھی، شانی کو تکلیف ہوتی تھی اس کے اس طرح سچ سنور کر بیٹھنے سے، پر وہ اپنے دل کا کیا کرتا جس میں نور نے اتنا میل بھر دیا تھا کہ وہ جو چاہ کر بھی نکال نہیں پا رہا تھا۔ کتنا مجبور تھا وہ، یہ بات نور کی سمجھ سے باہر تھی۔ شانی، تم نے میرے لیے یہ بات نہیں چھپائی، تم نے ماہین کی عزت کے لیے چھپائی ہے، اس لیے اس بات کا احسان مجھ پر جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نور نے پرسکون لہجے میں شانی پر طنز کیا تھا۔ چلو، جیسے تم ٹھیک سمجھو، جا کر سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ شان مسکرایا، پر اس کے چہرے پر طنزیہ تبسم بکھر گیا تھا، کیونکہ نور اچھی طرح ثابت کر چکی تھی کہ وہ کبھی سدھر ہی نہیں سکتی، اس لیے ذیشان اپنے رویے پر مطمئن ہو گیا
جبکہ نور اس کی طنزیہ مسکراہٹ کا مفہوم اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ پتہ نہیں یہ ضد، یہ حسد، یہ جلن کس موڑ پر اس رشتے کو لائے گی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ نور کلس کر رہ گئی۔ وہ سارے پینترے آزما چکی تھی پر کوئی بھی پینترا شان پر اثر انداز نہیں ہو رہا تھا۔ وہ واقعی کوئی ڈھیٹ بندہ ثابت ہو رہا تھا، اور نور کو یقین تھا وہ اپنی زندگی میں اتنا ڈھیٹ بندہ کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ کیوں تم میری زندگی کو اس طرح سوالیہ نشان بنا رہے ہو شانی؟ نور نے دکھی لہجے میں پوچھا۔ وہ ہنوز آنکھیں موندے ہوا تھا پر بولا تو بس اتنا، اپنی زندگی کے سوالوں کے جواب پر کسی کو خود ہی ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ جاؤ نور، اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈو۔ کوئی کسی کے سوالوں کا جواب نہیں دیتا، یاد رکھنا۔ سو جاؤ تم۔ اس کا دو ٹوک انداز اسے اچھا خاصا تپا گیا۔ ہمیشہ کی طرح وہ چکنا گھڑا ثابت ہوا، اور نور اٹھ کر جا کر بیڈ پر اپنا بکھرا وجود لیے سو گئی۔ اگلے دن وہ آفس میں بیٹھی تھی کہ ایان کے روبرو اور کہہ رہی تھی، سوری سر، آئی ڈونٹ نو کیسے مجھ سے غلطی ہو گئی، اپنے آئیڈیاز کو شیئر کرتے ہوئے۔ پریزنٹیشنز کی یہ کمیاں، ماہین کے لہجے میں انتہائی افسوس اور شرمندگی بھی بہت تھی، جس کو محسوس کر کے ایان نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے کاٹ کر بولا، اٹس اوکے مس ماہین، ڈونٹ وری، دس کین ہیپن آلسو۔ ایان نے کہا سکون سے۔ وہ اس کی پہلی غلطی پر اتنا شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ پہلے سے ہی وہ شرمندہ سے دوچار تھی۔ ایسے بندے کو شرمندہ کر کے کیا فائدہ جو اپنی غلطی اچھی طرح سمجھ رہا ہو اور اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہا ہو۔ اس دوران ایان کو سب سے اچھی بات ماہین کی یہ لگی کہ اس نے اس غلطی کا الزام کسی پر بھی نہیں لگایا، اپنے سر پر لے لیا، اور جو حقیقت بھی تھا، کیونکہ اس کی ایک عادت تھی کہ وہ ہر کسی پر کام ڈیوائیڈ کر کے سب کے پورشنز کے کام ان سے کروا کر پھر مرج کرنا اس کا کام ہوتا تھا، اور فائنل پریزنٹیشن وہی خود بیٹھ کر اپنی نظر کے سامنے بنواتی تھی یا خود ہی بنا لیتی تھی۔ سر، اگر میری غلطی سے یہ کلائنٹ گیا تو نقصان ہو جائے گا اچھا خاصا۔ ماہین واقعی خود کو بہت کمزور محسوس کر رہی تھی۔ اب وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ پریگننسی میں ذہن پر بھی بہت افیکٹ ہوتا ہے۔ کاش یہ چیز وہ شوہر جیسے مخلوق مرد کو سمجھا سکے کہ پریگننسی میں کسی طرح عورت تھک جاتی ہے، جسمانی طور پر، اعصابی طور اور ذہنی طور پر خاص کر کے۔ وہ ماہین تھی، اپنی غلطی کا کھل کے اعتراف کرنے والی، ایسی نہیں تھی کہ اپنی غلطیوں کا دوسروں پر الزام لگا کر خود بری الزام ہو جائے۔ آج ایک بات وہ اپنے ذہن میں اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہتی تھی کہ اب کبھی وہ دانش کے رویوں اور ان چیزوں پر اتنا فوکس نہیں کرے گی کہ جس کا نقصان اسے اپنے کام پر ہوتا ہوا نظر آئے۔ کل سنڈے تھا اور دانش سے جو اس کی بحث ہوئی پر اس کا چلے جانا، تو کچھ دیر آرام کے بعد وہ دوبارہ اپنے کام پر لگ گئی، پر ذہن تو کہیں نہ کہیں اسی شخص پر اٹکا ہوا تھا کہ اسی وجہ سے ڈسکس کرنے کے باوجود بھی وہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہ کر سکی۔ یہ پہلی دفعہ تھا جو وہ پریزنٹیشن کا کام مکمل اپنے ذمے پر گھڑ لے گئی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر پائی تھی۔ اسے اس بات کا افسوس تھا، کاش وہ یہ کام آفس میں کر لیتی تو اچھا ہوتا۔ کم از کم آفس میں وہ مکمل طور سے توجہ سے کام تو کر لیتی تھی۔ اٹس اوکے، جو ہوا دیکھ لیں گے، اٹس ناٹ لاسٹ پروجیکٹ، اس کے بعد بھی اور کام آتا رہے گا اور ہمیں ملتا رہے گا، اس لیے ماہین تمہیں اتنا شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایان کے ان لفظوں پر وہ اس کی شکر گزار تھی۔ اس کے پاس ہی جنید شاہ بیٹھا تھا جو یہ سب سن رہا تھا۔ اب آفس میں سب کو پتا تھا کہ جنید شاہ ایان کا ہی بیٹا ہے۔ یہ بات تقریباً 1 مہینہ پہلے ہی سب پر کھل چکی تھی۔ وہ پھر بھی ایک امپلائی کی طرح کام کر رہا تھا، تب تک جب تک اس کا باپ پورا کا پورا بزنس اس کے حوالے نہیں کرتا، اور وہ تب تک اچھی طرح سیکھ لینا چاہتا تھا ہر چیز۔ ایان کا ارادہ تھا کچھ وقت میں یہ سب جنید کے حوالے کر کے وہ دوبارہ اسی کمپنی کو سنبھالے گا جو اس کی اور عمر کی مشترکہ ہے، کیونکہ وہ اس کی اسٹیبلش کی ہوئی پہلی کمپنی تھی۔ عمر بھی آج تک چاہ کر بھی وہ کمپنی چھوڑ نہیں پاتا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا کہ اپنی زندگی کا زیادہ وقت اسی کمپنی کو دے گا۔ ایان کا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس تھا، اور ساتھ ہی ساتھ کنسٹرکشن کمپنی میں بھی وہ انوالو تھا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد جنید شاہ نے کہا، مس ماہین، میرا خیال ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ابھی ہم مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کا جو پورشن ہے اس کی پریزنٹیشن بہت زبردست بنا لیتے ہیں، مے بی کلائنٹ سیٹسفائیڈ ہو جائے، تو کیا خیال ہے ہم مل کے بنا لیں؟ جنید اسے ریلیکس کرنے کو بولا۔ وہ چاہ کر بھی اسے ذرا سی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کے پیارے چاچو عمر کی بھانجی ہے، اس کا خیال کرتا تھا، پر خیال کا یہ مقصد نہیں تھا کہ اسے فیور دیے جاتے تھے۔ ماہین کو کسی بھی قسم کا فیور دے کر اسے دوسرے امپلائی سے الگ نہیں رکھا جاتا تھا، اور نہ ہی ماہین کو یہ سب پسند تھا۔ سر جنید، آپ پھر بھی مجھے کہہ رہے ہیں سب؟
ابھی اپنے کام میں اتنی غلطی کر چکی ہوں؟ ماہین نے حیرت سے کہا کیونکہ اسے امید نہ تھی کہ وہ پھر بھی اسے انوالو کر رہا ہے کام میں، اس کی لاپرواہی دیکھنے کے باوجود۔ ایک تو آپ مجھے سر نہیں کہا کریں کیونکہ ہم ایک ہی عہدے پر فی الحال کام کر رہے ہیں، دونوں اپنے اپنے پورشن کے ہیڈ ہیں۔ آپ مجھے صرف جنید بھی کہہ سکتی ہیں۔ جنید نے سہولت سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ فیوچر میں آپ کو سر کہنا پڑے گا، اسی لیے میں ابھی سے عادت ڈال رہی ہوں۔ ماہین نے سکون سے کہا، ہلکی اسمائل دی۔ اس کا مطلب ہے کہ پاپا آپ کو بتا چکے ہیں کہ ان کا نیکسٹ پلان؟ جنید شاہ حیران ہوا، واقعی یہ لڑکی اسے حیران کرنے کے سارے گن جانتی تھی۔ آفس کے باہر یہ میرے ماموں بھی ہیں، اس لیے میں ان سے ہر بات کر سکتی ہوں، اور یہ بھی اپنی کر سکتے ہیں، ماہین نے کہا مزے سے۔ جنید شاہ اور ایان دونوں مسکرائے اس کے اس انداز پر، اور ایان اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا بولا، فی الحال دونوں پروفیشنل ہو جاؤ، کیونکہ ہم گھر میں نہیں آفس میں ہیں۔ ایان کی بات پر دونوں سیدھے ہو گئے۔ اپنے جنید شاہ بولا، مس ماہین، آپ کلیئر نہیں ہو، پر میں اپنی جگہ کلیئر ہوں کہ مارکیٹنگ تو بہتر سمجھتی ہو اور تمہاری نالج بھی اچھی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کر یہ کام کریں، اور مجھے یقین ہے کہ مل کر کریں گے تو بہتر ہی کریں گے۔ کلائنٹ خوش ہوگا، مجھے یقین ہے۔ جنید کے لفظ اسے حیران کر رہے تھے، کیونکہ مارکیٹنگ تو اس کا سبجیکٹ نہیں تھا، پر ہر بار کی طرح جنید اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ پایا، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے آئیڈیاز سے اسے حیران کرتی آئی تھی۔ ویسے تو حیران وہ خود بھی ہوتی تھی کہ اتنے اچھے آئیڈیاز اس کے ذہن میں آتے کہاں سے ہیں، پر ایک بات صاف تھی کہ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتی تھی بہت خوش اسلوبی سے کیا کرتی تھی۔ آئی اگری ود جنید شاہ، تمہاری مارکیٹنگ اسٹریٹجیز بالکل اس پروجیکٹ اور اس ایریا کے لوگوں کی سوچ اور ذہن میں رکھ کر جو بناتی ہو تم وہی بہترین ہے۔ ایان نے سادہ لفظوں میں اس کی تعریف کر کے اپنی بات مکمل کی، اس کا موٹیو کیا تھا اور کیسے بناتی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ پہلے ہم سائٹ وزٹ کر لیں، تو ہی ہم زیادہ بہتر مارکیٹنگ پر بات کر سکتے ہیں، ورنہ شاید ہم نہ کر سکیں، ماہین نے کہا کچھ سوچ کر۔ ماہین کے کام کرنے کا انداز بھی الگ تھا، اور وہ کبھی بھی سائٹ وزٹ کیے بغیر یا اس پر صحیح نالج نہ ہو تو کبھی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ڈسکس نہیں کر پاتی تھی۔ ٹھیک ہے جنید اور ماہین، تم جاؤ، ایان نے کہا، ماہین کی بات سے متفق ہو کر۔ ٹھیک ہے سر۔ آفس میں اس کے لیے سر ہی تھے ایان، اور وہ پروفیشنل ہو کر کام کرتی تھی۔ بے ساختہ ایان کی نظر ماہین کے اٹھتے وجود پر پڑی تو اسے افسوس کے ساتھ شرمندگی بھی محسوس ہوئی کہ یہ بات اس کے ذہن سے کیسے نکل گئی کہ وہ پریگننٹ ہے، اور ابھی شاید چھٹا ساتواں مہینہ ہو اس کا، اور اسے اس طرح بھیجنا سائٹ وزٹ پر تو سیف نہیں تھا۔ ایک منٹ، میرا خیال ہے ماہین آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ سائٹ وزٹ پر تو ایک آپ کا ٹریول اتنا زیادہ ہو جائے گا اور کوئی ایشو نہ ہو جائے، ایک ہی دن میں آنا جانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ایان کے لہجے میں واضح شرمندگی تھی، کیونکہ مارکیٹنگ اس کا کام نہیں تھا، پھر اسے اس طرح بھیجنا کہیں اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ اس کی فکر کر رہے تھے۔ سر، آئی کین مینج، ڈونٹ وری، اس پروجیکٹ کے لیے اتنا کر سکتے ہیں، اور سر جنید ہیں میرے ساتھ۔ اس کے کانفیڈنس کو دیکھ کر ایان نے اجازت دے دی۔ پاپا اب پریشان نہ ہوں، اگر کوئی اپنے کام کو لے کر اتنا پروفیشنل ہے تو ہمیں اسے ویک ہونے کا احساس دلانے کے لیے اس کے ہیلتھ ایشوز پر نظر ثانی کروا کر اسے کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ جنید شاہ نے اپنے باپ کو سمجھایا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، بہت اسٹرانگ ہے یہ لڑکی، ایان نے کہا، تو جنید بھی ان کی بات سے متفق ہوا۔